نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بیان کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، معلم انسانیت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اطلبوا العلم من المہد الی الارض، کہ ماں کی گود سے لے کر گوہر تک علم حاصل کرو، یعنی اصول علم کا سلسلہ کسی لمحہ بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ تربیت کے حوالے سے والدین کی اپنی ذمہ داری سے خدا برآں ہونے کی دعوت فکر دیتی ہے۔ معلم کائنات کے ان فرامین کی روشنی میں بچے کی علمی، دینی، فکری اور اخلاقی کردار سازی میں ماں باپ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اچھی تربیت کی حامل ماں ہی اچھے معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ گویا بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا انحصار ماں کی تعلیم و تربیت پر ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس سے پہلے کہ میں اسلامی تربیتی کورس یعنی اسلامک لرننگ کورس کا تعارف کراؤں، یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ الہدایہ کے نام سے لوکل سطح پہ خواتین کی ایک کلاس جاری تھی جو کہ بوجود کرونا اس کو عارضی طور پہ منقطع کرنا پڑا، اور اس کی مدرس حافظہ اقصیٰ بشیر تھی جو کہ انتہائی آسن انداز سے اس کلاس کو وہ لے کے چل رہی تھی۔ بہر صورت اب اسی کورس کو اسلامی تربیتی کورس کے نام سے انشاءاللہ تعالی عزیز آن لائن وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کورس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 قرآن حکیم، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقائد، نمبر 4 اسلامی فقہ اور نمبر 5 اسلامی دعائیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم۔ قرآن پاک بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو بڑھتی انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت ہے اور طالبان حق کے لیے نشان منزل اور مقصد زندگی ہے، جس کا پاس ہونا باعث برکت، جس کو پڑھنا باعث ثواب اور جس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ قرآن حکیم 1400 سال پہلے نازل شدہ منشور ہے جو آج بھی تمام دنیا کے لیے دعوت حق کا سچا، کھرا، انوکھا اور منفرد پیغام ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اس کلام الہی کو مانتے ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ پر اٹل ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے درمیان ایک ایمانی نقطہ اتصال ہے جو ان کی یکسانیت کی فکر کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم نے حیات انسانی کے تاریک گوشوں کو جس طریقے سے روشن کیا ہے، انسانوں کو افسانوں اور بھول بھلائیوں سے نکال کر حق کی راہ پر گامزن کیا ہے، انسانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا اور جنت کی ابدی نعمتوں کی نوید سنائی۔ ایسا پیغام عمل دیا
کہ جس پر چل کر مسلمان عہد سریا کے اس پار پہنچ سکتا ہے جہاں سیارے بھی اسے گردے راہ کو نہیں پا سکتے۔ قرآن حکیم کے پیغام کو سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری اور مسلمان کی دینی ضرورت ہے۔ بطور خاص اہل اسلام پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے اوامر و نواہی اور احکام کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ یہ سب تعلق بالقرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا بہترین ذریعہ اس کتاب الہی کی تلاوت ہے۔ اور عزیز دوستو، یہ ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا، کتاب الہی کی تلاوت کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اس سے کما حق استفادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ چاہیے کہ اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جو قواعد و تجوید جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا بڑے خوبصورت ارشاد ہے، خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو از خود قواعد و تجوید سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ کورس مرتب کیا جا رہا ہے، اور ان کی ہمہ جیت ڈکشنری اور خواہ اس کا تعلق تجوید سے ہو یا ترجمہ تفسیر سے ہو، عربی زبان کے قواعد سے ہو یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، قاری قرآن ترجمہ کی صلاحیت رکھنے والا آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا فہم اور عربی زبان قواعدوں پر مہارت رکھنے والا بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2، حدیث مبارکہ۔ ہمارے ایمان کا مرکز میں اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ہماری زندگی کو اوڑھنا بچھونا بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ہمارا من عشق و ادب مصطفیٰ اور تن سیرت و تعلیمات مصطفیٰ کا مظہر ہونا چاہیے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث پڑھنا اور بنیادی ضروری تعلیمات کا علم حاصل کرنا نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری نسلوں کی بقا بھی اسی میں ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کی اخلاق اچھے ہوں گے، اور پھر ایک جگہ فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ کچھ لوگ اخلاقیات کے اعتبار سے ان کے برعکس ہوتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ انتہائی سخت اور معاشرے کے افراد کے ساتھ انتہائی نرم۔ یہ افراد و تفرید کیوں ہے؟ اس صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ افراد معاشرہ انفرادی اجتماعی زندگی میں آقا علیہ السلام کے اعمال، افعال اور اقوال کے صحیح معنوں میں ڈھال کر معاشرے میں امن و محبت، بھائی چارے کو فروغ دیں، اور امت مسلمہ کا ہر فرد آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا عکس ہو۔ اور نمبر 3 پہ اسلامی عقائد۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل خطہ عرب ظلم و ستم اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسان کا خون کا پیاسا تھا، نرمی، محبت اور معافی کے بجائے انتقام کو بہادری و عظمت سمجھا جاتا تھا۔ الغرض انسانیت جہنم کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت پر کرم کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت کی علامت ہے،
ذات مصطفی نفرتوں کے خاتمے اور محبتوں کے فروغ کا واحد ذریعہ ہے۔ آج سے کم و بیش 2 صدیوں پہلے دشمنان اسلام نے امت کی عبادت کو پارا کرنے کی کوشش کی اور آج تک یہ سازشیں جاری رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات اقدس کو وجہ نزاع بنایا، جو ذات مقدسہ محبت و وحدت کی علامت تھی، اس سے تعلق کو بدعت و کفر و شرک بنا دیا۔ دشمنان اسلام خطہ عرب میں فتنہ خوارج کو اٹھایا اور خطہ برصغیر میں فتنہ قادنیت کو اٹھایا۔ ان دونوں فتنوں کے ذریعے آج بھی عقیدت و رسالت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ دور حاضر میں اختلاف و نفرت کی بنیاد نسبت و رسالت کے مختلف پہلوؤں پر اٹھائی جاتی ہے۔ آج ذات باری تعالیٰ آسمانی کتب و یوم آخرت کے قید پر مناظرے نہیں ہوتے، بلکہ امت کو آج صرف نسبت رسالت کے مختلف پہلوؤں پر لڑایا جا رہا ہے، تاکہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کا خواہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اعتقادی موضوعات کو بھی اس کو بھی کھنگالا جاتا۔ لہذا اس کورس میں اسلامی عقائد کے اوپر وہ خاص طور پر وہ روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر تیسرا ہے اسلامی فقہ۔ اسلامی فقہ ایک ایسی فکر سلیم کا نام ہے جو قرآن و سنت رسول کی خالص تعلیمات میں سینچی گئی ہے، جس نے زندہ مسائل کے استدلال، استنباط اور اجتہاد میں قرآن اور سنت رسول کو اپنایا، اور شرعی احکام کی تشریح و تعبیر میں ان دونوں کو ہی ہر حال میں ترجیح دی۔ یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کا ایسا عطیہ ہے جو اپنے لطف و کرم سے بھی کسی بندے کو خیر کثیر کے طور پر وہ عطا کر دیتا ہے۔ فقہ اس علم کا نام ہے جو کتاب و سنت رسول سے سچی وابستگی کے بعد تقرب الہی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم دھول و غبار اڑا کر ماحول کو صاف و شفاف بنا دیتا ہے اور بعض ایسے مغرب خیالات کا صفایا کر دیتا ہے جہاں بظاہر کچھ ہوتا ہے دھونے کھانا کچھ۔ روشنی کے ایسے در و بام کھولتا ہے جس میں ظلمت چھٹ جاتی ہے، جس کے ادراک کے بعد دلالت کا رضا کا کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ وہ مسائل جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، ان مسائل کو جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ ان مسائل میں سر فہرست طہارت اور نماز ہے جو قرب الہی کی بنیاد ہے، اور ان کا فہم و ادراک کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن کا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور آخر میں اسلامی دعائیں۔ معزز سامعین حضرات، ہم دن میں ہزاروں کام سر انجام دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے دعائیں سکھائی ہیں، جن پہ نہ خود ہم ان دعاؤں پہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو پورے دن میں کام سر انجام دیتے ہیں اس میں برکت نہیں رہتی، اور بہت سے کام درست ہو کر بھی خراب ہو جاتے ہیں، جس کی اصل وجہ ہم کام کی تدا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر ذلت و رسوائی کو اپنا لیا ہے، اور ذلت و رسوائی کے بادل ہم پر چھا گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو بھی اس کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، خواتین حضرات، طلباء و طالبات اس اسلامک لرننگ کورس کا حصہ بنے اور ہمارے اودیہ کے فارم کو فل کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز یہ کورس آن لائن کرایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔